بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16۔ الحمدللہ ہم نے 15 اسباق مکمل کر لیے 15 موضوعات پہ۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم اسم فاعل اور اسم مفعول، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے حسب معمول اعادہ کریں گے تاکہ سبق سامنے آ جائے۔ عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام کلمہ جسے کہا جاتا ہے فعلہ، وہ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اکثر طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے 4 بنیادی ابواب ہیں۔ ویسے تو 6 ابواب ہیں، لیکن مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح۔ یہ تینوں چاروں جو ہے یہ 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اب ضربہ کا معنی مارنا یا مارا یا بیان کیا، نصرہ مدد کی، سمع سنا، فتح کھولا۔ اگر آپ اپنی بنیاد مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آگے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ ماضی پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں، مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا جسے پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں۔ باقی زبانوں میں تو یہ الگ الگ ہے، لیکن عربی کے اندر مضارع ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جو حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ کے لیے بھی، اور مستقبل یعنی فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو تفریق ہوتی ہے، یعنی اس کا جو پتہ چلتا ہے، وہ کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ ماضی کی گردان فعل، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اس طرح یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، افعلو، نفعلو۔ اس طرح مؤنث کے بھی صیغے ہیں۔ پھر ہم نے امر کے بارے میں پڑھا تھا کہ امر کسی کام کا حکم دینا اور نہیں کسی کام سے روکنا۔ اس کے امر حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ بنتا کس سے ہے؟ مضارع سے بنتا ہے۔ علامت مضارع ہٹا کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں اور شروع میں حمزہ لے کے آتے ہیں۔ حمزہ کی حرکت کون سی ہوگی؟ وہ عین کلمہ کی حرکت کے مطابق ہوگی۔ اگر تو اس پہ زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو ہم زیر دیں گے، اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو ہم پیش دیں گے۔ جیسے یہ فعلو سے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ نہیں یہ بالکل اس طرح مضارع سے بنے گا، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ پھر ہم نے ان سے ضمیر متصل جسے اٹیچڈ پروناؤنس کہتے ہیں ان کو ملا کے ہم نے پڑھا تھا کہ اضربہ، مار تو اس ایک مرد کو، اضربہما، مار تو ان 2 مردوں کو، اضربہم، مار تو ان سب مردوں کو۔ بالکل اسی طرح ہم نے آگے کہا تھا۔ ضمائر کے حساب سے ترجمہ بدلتا رہے گا اور شروع کا ترجمہ بالکل ویسے رہے گا کہ تو ایک مار۔ اضرب واحد ہے تو واحد کا ترجمہ آئے گا اضرب مار تو ایک مرد۔ تو اضرب کا اضرب کما، اضرب کم، اضربنی، اضربنا۔ اسی طرح اضرب ہا، اضرب ہما، اضرب ہن، اضرب کی، اضرب کما، اضرب کننا، اضربنی، اضربنا۔ اسی طرح پھر نہیں تھا کہ لا تضربو تو نہ مار اس ایک مرد کو، لا تضربہما تو نہ مار ان 2 مردوں کو۔ بالکل اسی طرح آگے ترجمہ بدلتا رہے گا ضمیر کے اعتبار سے۔ لا تضربهم، لا تضربك، لا تضربكما، لا تضربكم، لا تضربني، لا تضربنا، لا تضربها، لا تضربها هما، لا تضربهن، لا تضربك، لا تضربكما، لا تضربكن، لا تضربني، لا تضربنا۔
اسی طرح اگلا باب نصر سے عنصر ہو، عنصر ہما، عنصر ہم، عنصر کا، عنصر کما، عنصر کم، عنصرنی، عنصرنا. اس طرح نہیں کا لا تنصر ہو، لا تنصر ہما، لا تنصر ہم، لا تنصر کا، لا تنصر کما، لا تنصر کم، لا تنصرنی، لا تنصرنا. اسی طرح اسمع ہو، اسمع ہما، بالکل ویسے ہی سارا آتا جائے گا. اور لا تسمع ہو، لا تسمع ہما، لا تسمع ہوں. افتح ہو، کھول تو اس کو، افتح ہما، کھول تو ان دو کو. اس طرح لا تفتح ہو، تو مت کھول اس کو. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول. اسم فاعل وہ ہے جس میں ہم کسی کام کرنے والے کو بتاتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک فعل ہوا، اس کا کوئی فاعل بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے فاعل کے بارے میں جو اسم ڈیفائن کرے گا اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کام کرنے والا. اسم مفعول کہ وہ اسم جس کے اوپر کام واقع ہوا ہو. جیسے کسی نے کھانا کھایا، کھانا، زید نے کھانا کھایا. زید کھانا کھانے والا ہے تو ہم نے زید کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کھانا جو کھایا گیا اس کو بھی بیان کرنا ہے، وہ ایک مفعول ہوا، اس کو کھایا گیا. بالکل اسی طرح تو ہم فاعل لام کلمے سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانا سیکھیں گے. اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں. ہر کلام میں تین چیزیں ہوتی ہیں: فعل، فاعل اور مفعول. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام. فاعل کام کرنے والا. اور مفعول جس پر کام کیا جائے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تبھی کلام پورا ہوتا ہے. اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ بالکل ایسے ہی سامنے کی طرف انگلی نیچے کو کر کے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو فاعل. ٹھیک ہے، مفعول ہاتھ کو بالکل الٹا کر کے شہادت کی انگلی اوپر کی طرف کر کے بالکل اس طرح ہم کہیں گے مفعول. انگلیاں کے اشارے بالکل ویسے ہی بدلتے جائیں گے واحد تثنیہ جمع کے ساتھ. اس میں فاعل اس میں مفعول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے. ہم نے پیچھے وزن نکالنے کی جو ہم نے ترتیب سیکھی تھی کہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں بالکل اس کے حروف اصلی آئیں گے، اور حروف زائدہ بالکل ویسے ہی آ جائیں گے، اور حرکات بھی ویسے ہی آ جائیں گے. اب فاعل ایک وزن ہے ہمارے پاس کہ ہم نے فاعل کے وزن پر ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے، اور مفعول کے وزن پر. جیسے اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں. خالق، فاعل. اب یہ دیکھیں، خا جو ہے وہ فا کلمے کے مقابلے میں آ گیا، الف زائدہ تھا ویسے ہی آ گیا، عین کلمے کے مقابلے میں لام آ گیا، اور قاف، قاف جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ گیا. تو کیا بن گیا؟ فاعل. حرکتیں بالکل، حرکات جو تھی وہ بالکل ہم نے ویسے ہی نقل کر دی. مفعول، میم اضافی ہے، میم آ گیا. فا عین کی جگہ خا لام آ گئے. واو اضافی ہے، واو ایسے ہی آ گیا. قاف جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ گیا. کیا بن گیا؟ مخلوق مفعول. اسی کردار جیسے ہم اس سے پہلے یہ سمجھیں، جو ہم نے چار مشہور ابواب پڑھے، جیسے ضرب، نصر، سمع، فتح، تو غاد، را اور با یہ ہمارے پاس اس کا مادہ ہے اصل. تو ہم کیسے بنائیں گے؟ بالکل فاعل ان کے وزن پر لائیں گے. ضارب، الف ویسے ہی آ جائے گا، حرکات بھی بالکل فاعل کے والی آ جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ ضارب. اور اس کی جو مفعول بنے گا وہ کیا بنے گا؟ مغروب. اسی طرح نصر سے ناصر، منصور. اس طرح سمع سے سامع، مسموع. فتح سے فاتح، مفتوح. یہ ہم نے شروع میں ایک چیز پڑھی تھی، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ. تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ بالکل ویسے ہی ہے جو ہم نے پیچھے شروع میں پڑھا تھا. اگر آپ ذہن میں، اگر امید ہے ذہن میں ہوگا، ہمارے پچھلے اسباق جو ہم نے میرے خیال میں دوسرے یا تیسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں الف نون یا یا نون لگائیں گے، جمع کے آخر میں واو نون یا نون لگائیں گے. اب تثنیہ کے یا نون اور جمع کے یا نون میں فرق یہ ہوگا کہ تثنیہ کے یا سے پہلے زبر اور نون کے نیچے زیر آئے گی، اور جمع کی یا سے پہلے زیر اور نون کے اوپر زبر آئے گی. بالکل اس طرح ہم اس کو دیکھیں. فاعل ایک ہمارے پاس ہے، فاعل، فاعلانی، فاعلین، فاعلون، فاعلین. اس طرح مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون،
مفعولین. ضرب سے ضارب ضاربانی ضاربین ضاربون ضاربین. پھر ناصر سے ناصرانی ناصرین ناصرون ناصرین. سامع سے سامعانی سامعین سامعون سامعین. اس طرح فاتح سے فاتحانی فاتحین فاتحون فاتحین. ترجمہ کیا بنے گا؟ ضارب مارنے والا، ضاربانی دو مارنے والے، ضاربون سب مارنے والے. بالکل اسی طرح ترجمہ واحد تثنیہ کے ساتھ جمع کے ساتھ بدلتا رہے گا. اسم مفعول مضروب، بالکل الف نون، الف نون والی جو بات تھی وہ مفعول اس میں مفعول کے اندر بھی ہوگی. جیسے مضروب مضروبانی مضروبین مضروبون مضروبین. سر منصور منصورانی منصورین منصورون منصورین. مسموع مسموعانی مسموعین مسموعون مسموعین. مفتوح مفتوحان مفتوحین مفتوحون مفتوحین. اب اسم کے لیے مونس بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم کے لیے مونس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے آخر میں تا، گول تا لے کے آتے ہیں جو یہاں لگی ہوئی ہے. پھر تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ بالکل وہی ہے کہ وہ الف نون آئے گا اور جمع اس کی آتی ہے فاعلاتن کے وزن پر آتی ہے. جمع اس کی فاعلاتن کے وزن پر آتی ہے. تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. غارب غاربانی غاربون غاربۃ غاربتانی غاربات. ناصر ناصرانی ناصرون ناصرۃ ناصرتان ناصرات. سامع سامعان سامعون سامعات سامعتان سامعات. فاتح فاتحان فاتحون فاتحات فاتحتان فاتحات. بالکل ایسے ہی ہم اس کو بنائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے، ہم اس کے ساتھ ضمیر متصل میں لاتے ہیں. مفعول کے بھی دیکھ لیں ساتھ ساتھ کہ مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات. بالکل ویسے ہی الف اور تا آخر میں مؤنث کے آخر میں آئے گا. بالکل ویسے ہی اس کی مثالیں ہوں گی. تو ہم شروع میں ہوا لگاتے ہیں جسے ہم سیپریٹلی پروناؤنس کہہ رہے تھے. تو کیا بنے گا؟ ہوا ضارب ہما ضاربانی ہم ضاربون. ہی ضاربۃ ہما ضاربتان ہن ضاربات. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سیپریٹلی پروناؤنس جو آتے ہیں اس کے بعد آنے والا فعل یا اسم جو اس کے جس کا لنک اس کے ساتھ ہو، دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے تاکہ موافقت نظر آئے. لیکن اگر ضمیر متصل جسے ہم سپریٹڈ پروناؤنس کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو اس سے پہلے والے اور اس کے اندر موافقت ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں الگ الگ بھی آ سکتے ہیں. جیسے ہوا ضارب ہما ضاربانی ہم ضاربون انت ہی ضاربۃ ہی ہما ضاربتان ہن ضاربات. بالکل اسی طرح اگلی بھی. ضرب کے وزن پر جیسے ضرب یضرب ہے یعنی فعل یفعل ہے، تو اسی کے وزن پر ایک اسم ہے، ایک مادہ ہے صبر یصبر، صبر کرنا. تو اس کا اس میں فاعل کیسے بنے گا؟ صابر صابرانی صابرون صابرۃ صابرتانی صابرات صابرات. اسی طرح ساجد سجدہ کرنے والا، حافظ حفظ کرنے والا، ذاہب ذهب ذاہب. یہ یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یہ حافظ یحفظ ہے اور یہ ذهب یذهب ہے. یہ باب فتح سے ہے اور یہ باب سمع سے ہے. سجد یسجد یہ باب نصر سے ہی ہے. بالکل اس طرح پھر ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ شروع میں سپریٹڈ پروناؤن ہوا ضارب ہما ضاربانی، اس طرح آخر میں اٹیچ پروناؤنس بھی لگائیں گے جیسے انہو صابرون انہما صابران انہم صابرون. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس طرح مظلوم ظلم یظلم، ظلم کیا گیا. ظلم ہوا. مرزوق رزق یرزق، رزق دیا گیا ہوا، اس کو رزق دیا گیا ہو. صنع یصنع بنانا، کسی بھی چیز کو بنانا. تو اسی سے مصنوع. محمود
حمید یحمد تعریف کیا ہوا، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمود. اب فعل، فعل یہ ماضی کا صیغہ، وہ بالکل اسی طرح پرانی گردانوں کو سارے کو دہرا کے دفعہ پڑھیں گے. فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتوا، فعلتم، فعلت، فعلنا. اسی طرح یہ فعلو، فعل اس نے کیا، یہ فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ فعلانی وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے، بالکل اسی طرح. افعل تو ایک کر، افعلا افعلو تم دو کرو. اسی طرح فاعل کرنے والا، مفعول کیا ہوا، اس میں نہیں رہ گیا لا تفعل تو مت کر. اب یہاں پہ ہے غفر، باب ضربہ سے دیکھیں، غفر یغفر غافر، غفر یغفر مغفور، اسی ترتیب سے آتا ہے. ٹھیک ہے. معروف سے جو آتا ہے وہ اس میں فاعل آتا ہے، اور مجہول سے اس میں مفعول آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے غفر مغفرت کی، یغفر مغفرت کرتا ہے، غافر مغفرت کرنے والا، غفرہ مغفرت کیا گیا، یغفر مغفرت کیا جاتا ہے، مغفور مغفرت کیا گیا. بالکل اسی طرح جو بات میں ترتیب سے سمجھائی کہ معروف سے اس میں فاعل آتا ہے اور مجہول سے اس میں مفعول آتا ہے. تو قرآن کی آیت ہے ان ينتهوا یغفر لهم. اب نصر سے ہے خلق یخلق خالق، خلق یخلق مخلوق، وهم یخلقون. اب سمیع سے رحم یرحم، راحم، رحم یرحم مرحوم لعلکم ترحمون. باب فتح سے رفع یرفع رافع، رفع یرفع مرفوع. قرآن میں ہے کیفا رفعت، بالکل اسی طرح چینج ہوتا جائے گا. قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل بروزن فاعل، جعل یجعل. سبق میں اگر یاد ہو تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بنانا. جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض ارض زمین، فی معنی میں زمین میں، خلیفتن نائب، والیوم الموعود قسم ہے، الیوم اس دن کی، موعود مفعول ان کے وزن پر ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اس میں فاعل کی جمع جو ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. تائبون بالکل فاعلون کے وزن پر ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے. الراکعون رکوع کرنے والے، رکع یرکعون، ساجدین سجدہ کرنے والے. الآمرون امر یامر حکم دینا، بالمعروف نیکی کا، والناہون نہا ینہا اور روکنا، عن المنکر برائی سے، والحافظون حفاظت کرنے والے، حدود اللہ اللہ کی حدود کی. اب اس میں فاعل کی جو مثال وہ یا نون کے ساتھ جو قرآن میں آئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. الصابرین فاعلین صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور توبہ کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت. اس میں فاعل مونس کی جمع الف تا کے ساتھ جو آئی ہوئی ہے، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. اسلام لانے والی، ایمان لانے والی، فرما برداری کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ
رکھنے والی. قرآن میں آیت دیکھتے ہیں وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہم ضرور اس کے کرنے والے ہیں. مَا أَنَا بَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم لحافظون اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ماں نہیں باسطیں یدی نہیں میں ہاتھ بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم پیدا کرتے ہو اسے ام نحن الخالقون یا ہم ہیں پیدا کرنے والے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا مفعول کے وزن پر بے شک فجر کے وقت پڑھے گئے قرآن شریف پر حاضری دی جاتی ہے. وکان وعدا مفعولا اور تھا وہ ایسا وعدہ جو ہو کر رہا یعنی کہ فاعل کا کرنے والا مفعول ہوا ہوا. کان ذلک فی الکتاب مستورا تھا وہ کتاب میں لکھا ہوا. بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کیا گیا. یسقون من رحیق مختوم انہیں پلائی جائے گی من رحیق ایسی خالص شراب مختوم جس پر مہر لگی ہوگی. ختم یختم مہر لگانا. اس طرح مسحور سحر یسحر جادو کرنا. فترى المجرمین مشفقین مما فی پھر آپ دیکھیں گے مجرمون سے مجرمین مجرموں کو مشفقین کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے. فاللہ خیر حافظا اچھا اللہ بہترین حافظ یحفظ حافظ سے حافظہ حفاظت کرنے والا. وہو ارحم الراحمین اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فصالحات قانتات حافظات للغیب نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں حفاظت کرنے والیاں پیٹھ پیچھے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ مرسلین یہاں پہ کیا ہے اس میں مفعول ہے. ارسل یرسل سے مرسلون یہ اس میں فاعل ہے. مرسلون یہ اس میں مفعول ہے. انہم لہم المنصورون اس میں منصورون کا واحد اسی سے جمائی بھی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہاں پہ غلب یغلب غالب ہونا تو غالبون سے غالبون. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ یہاں پہ منذرین اندرا ينذر ڈرانا منذرین ڈرائے گئے. واحد کی مثال واللہ غالب علی امرہ غلب یغلب غالبانا. وما ربک بغافل عما تعملون غفل یغفل غافلون. ان هذان لساحران سحر یسحر جادو کرنا. ساحران تسنیہ کا صیغہ ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان ولد ان سے والی والد ان سے والدانی. ان الارض يرثها عبادی الصالحون صالح يصلح صالح يصلح ٹھیک ہونا نیک ہونا. صالحون سے صالحون. وانها لكبيرة الا على الخاشعين خشع يخشع ڈرنا خاشعون سے خاشعین. اس میں فاعل مؤنث جو ہے كانت آمنة مطمئنة آمنة امن یأمن امن والا ہونا مطمئن اطمئن یطمئن مطمئن ہونا. فإني مرسلة إليهم ارسل یرسل سے مرسل مرسلة
إليهم بهدية فناظرة نظر ينظر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفة سے طائفتان، یہاں پہ تسنیہ کی مثال ہے، لیکن یہاں پہ جمع کی بھی مثال اس میں آئی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تسنیہ اس میں ذکر کر رہے ہیں. جمع کی مثال لیخرجکم من الظلمات الی النور، ظلمات یہ جمع ہے اس کی. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات الف تا آ گئی، السیئات یہاں بھی الف تا آ گئی. مفعول فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، موفورون، موفور سے موفورا. اس مفعول سے قرآن شریف میں صیغہ موجود نہیں ہے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، ملعون ملعونان ملعونون ملعونین. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، معدود معدودة، عد يعد گننا. بل يداه مبسوطتان، بسط يبسط بچھانا، مبسوطتان تسنیہ ہے. معلومات معلومتن کی معلومات. آج کے سبق میں ہم نے دو نئی قسم اس میں فاعل اور اس میں مفعول سیکھے جو قرآن کریم میں سینکڑوں بار آئی ہیں. اس کے علاوہ 5 نئے الفاظ سیکھے قرآن شریف میں 262 مرتبہ آئے ہیں. ان کو آپ نے صحیح طریقے سے اب یاد کرنا اور مشق بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری تعداد جو ہے وہ پہنچ گئی 26,965. الحمدللہ.